السلام علیکم سامعین، میں گولڈن ٹاک میں سرور خان آپ کے ساتھ موجود ہوں اور میرے ساتھ میری مہمان ہیں ریحانہ اکمل۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ریحانہ، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ آج جو ہمارے ساتھ ٹاپک آپ ڈسکس کرنا چاہ رہی ہیں اور ہم لوگ کریں گے، اس میں الزائمرز کے بارے میں ہے، اور آپ الزائمرز ایسوسی ایشن آف ونڈزر ایسیکس کے ساتھ منسلک ہیں۔ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے الزائمر ایسوسی ایشن کو کیوں اور کس لیے جوائن کیا؟ جی، میں ان کے ساتھ ایز اے والنٹیئر کافی سالوں سے کام کر رہی ہوں، اور میں نے جوائن اس لیے کیا کہ میری مدر کو الزائمرس تھا، اور چونکہ میں کینیڈا میں ہوتی تھی اور میں آئی واز انیبل ٹو ہیلپ ہر آؤٹ، تو میں ان کی ڈیتھ کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے الزائمر کے پیشنٹس کے ساتھ مطلب مجھے ایک ایسوسیشن سی ہو گئی کہ ہاں، اگر میں اپنی مدر کے لیے نہیں کر سکی کچھ تو میں ان لوگوں کے لیے کچھ کروں۔ تو اس لیے میں نے الزائمر سوسائٹی کو جوائن کیا، اور میں نے کئی سال تک ان کے ڈے کیئر یا ڈے اوے پروگرام ہوتا اس میں کام کیا، اور وہاں پہ جو بھی بوڑھے لوگ آتے تھے الزائمرس کے بہت اولڈ، تو میں جب ان کی ہیلپ آؤٹ کرتی تھی، ان سے باتیں کرتی تھی، ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز کرتی تھی، تو میں ایک طرح سے سیٹسفائڈ، آئی واز یوز ٹو فیل سیٹسفائڈ کہ میں اگر اپنی مدر کے لیے کچھ نہیں کر سکی تو میں دوسرے سینئرس کے ساتھ کام کر رہی ہوں۔ اچھا، صحیح۔ آپ نے کہا آپ ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز کر رہی تھیں اور دوسری چیزیں بھی کرتی ہیں، اور یہ بتائیے ریحانہ، اس وقت آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ مرض جو ہے اس سے کیسے بچا جائے، اور کب ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے؟ کچھ اس کے بارے میں بتائیے ہم کو۔ الزائمر ڈیزیز جو ہے یہ تھوڑا سا یوزلی عام طور پہ لیٹ ایج میں اسٹارٹ ہوتی ہے، اور یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ جینیٹکس سے بھی اس کا بہت زیادہ تعلق ہے، لیکن اس کے علاوہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں اگر ہمارے سینئرز جو ہیں وہ اکیلے رہ لے ہوں، لونلینس ہو، ڈپریشن ہو، اور ان کی ٹیک کیئر کرنے والا کوئی نہ ہو، تو وہ اسپیشلی ڈپریشن جو ہے وہ ان کے ذہن کے لیے اچھی ثابت نہیں ہوتی، اور وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس مرض کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ خدا نخواستہ جو لوگ سوشل آئسولیشن جن میں آ جاتی ہے جی، وہ ڈپریشن میں آ جاتے ہیں، پھر جب ڈپریشن اتنا بڑھ جاتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ الزائمر کی شکل میں بدل جائے، الزائمر کی شکل میں چینج ہو جاتا ہے وہ آہستہ آہستہ۔ اچھا، یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے۔ بہرحال اللہ اس مرض سے سب کو بچا کے رکھے۔ تو ہم کیا کریں؟ ہم کس طرح اپنے پیاروں کی مدد کریں، اپنے ان بوڑھوں کی مدد کریں، یا ان آس پاس میں جو لوگ ہیں جو اس مرض میں ہیں آلریڈی، یا ابھی خدا نخواستہ ان کو نہیں ہوا ہے مرض، تو کیا کرنا چاہیے؟ کیسے بچنا چاہیے اس مرض سے؟ دیکھیے، بچنے کا تو یہ کہ بس یہ کہ خدا نہ کرے اگر جینیٹکس میں ہے یا اس کے آپ کو چانسز تو بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ بھی اس کو کیچ کر لیں گے، لیکن یہ کہ اپنے آپ کو مینٹلی طور پہ ناٹ اونلی مینٹلی بلکہ فزیکلی ایکٹیو رکھنا، آپ کو ہر لحاظ سے اپنے آپ کو، چاہے آپ کی جو بھی ایج ہو جائے، چونکہ ہماری سوسائٹی میں یہ ہے کہ خاص سرٹن ایج کے بعد آپ ایکسرسائز نہیں کریں یا آپ اپنے آپ کو ایکٹیو نہ رکھیں، کیونکہ آپ سوچتے ہیں کہ وہ اچھا میں اپنے 50s میں آ گیا ہوں، 60s میں آ گیا ہوں، لیکن یہ جو بیماری ہے نا، یہ آہستہ آہستہ تھوڑی سی لیٹ ایج میں ہوتی ہے، اور اگر آپ اپنے آپ کو فزیکلی اور مینٹلی دونوں ایکٹیو رکھیں، سوشلائز کریں، فیملی کے ساتھ آپ کا انٹریکشن اچھا ہو، تو امید ہے کہ آپ کو یہ بیماری اتنی جلدی، خدا نہ کرے اگر آپ کی جینز میں ہے بھی، تو یہ آپ کو اتنی جلدی نہیں پکڑ پائے گی یا کیچ نہیں کر پائے گی۔ تو اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کے آس پاس آپ کے ماں باپ یا آپ کے کوئی بھی ایسے سینئر فیملی ممبر رہ رہے ہوں، تو آپ ان کے مطلب ان کی سوشلائزیشن کا بھی خیال رکھیں کہ آپ ان کو کسی طریقے سے ڈپریشن کا نہ شکار ہونے دیں، ان کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ اچھا بیہیویئر رکھیں اور ان کو خوش رکھیں تاکہ وہ اس چیز کی طرف نہ جائیں۔ صحیح، بہت اچھی آپ نے باتیں بتائیں ہم کو، لیکن کبھی کبھی ریحانہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے لو ون کے ساتھ ہوتے ہیں، پیاروں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ ہمیں کرنا کیا ہے ان کے ساتھ، کبھی ہم بھول جاتے ہیں کہ ٹی وی لگانا تھا، یا کبھی ہمیں کچھ نہیں پتا کہ ان کی انٹرسٹنگ ان کے لیے کیا ہے، تو یہ بھی کبھی کبھی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس سے کیسے ہم کوشش کریں کہ اس سے کیسے ہم ہیلپ کریں؟ بعض اوقات دیکھیں ایسا ہوتا ہے نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں ڈے اوے پروگرام میں کام کر رہی تھی، تو اس میں جو ہے اکثر لوگ جن کو ابھی الزائمر نہیں بھی ہوتا تھا، لیکن ان کے بچے جو ہیں ان کو ڈے اسپینڈ کرنے کے لیے اپنے ہی طرح کے دوسرے سینئرز کے پاس مطلب وہاں پہ اس ڈے اوے پروگرام میں ڈراپ کر دیتے تھے جہاں پہ اور بھی سینئرز ہوتے تھے، اور پھر وہاں پہ ہم ان کے لیے مینٹلی اور فزیکلی دونوں ٹائپ کی ایکٹیویٹیز کا ان کو ہم تھوڑی سی گیمز بھی کھیلتے تھے، کیونکہ ہر طرح کی گیمز ہوتی تھیں، چاہے اگر وہ بہت زیادہ
زیادہ بوڑھے ہیں, باڈی نہیں موو کر سکتے, تو وہ بیٹھے بیٹھے بال سے کھیل رہے ہوتے تھے, اسے کیچ کر رہے ہوتے تھے, پھینک رہے ہوتے تھے. اور مینٹلی یہ ہے کہ ہم انہیں پزلز وغیرہ دیتے تھے, انہیں کلر کرنے کے لیے دیتے تھے. تو اب گھر میں اگر آپ یہ نہیں کر سکتی, لیکن آئی ایم شیور کہ اگر خدا نہ کرے کوئی ابھی اس اسٹیج میں نہیں ہے کہ اسے الزائمر شروع ہو گیا ہے, تو اب آپ اپنے آپ کو مینٹلی ایکٹیو رکھنے کے لیے آپ جو ہے پزلز وغیرہ سالو کر سکتے ہیں. آپ گھر میں کسی قسم کی ایکٹیویٹی, جیسے ہماری جو بوڑھی پہلے خواتین ہوتی تھیں وہ نٹنگ کر رہی ہوتی تھیں, سلائی کر رہی ہوتی تھیں, کروشے کر رہی ہوتی تھیں, اس طرح کے ایسی کوئی بھی ایکٹیویٹی جس میں آپ کا مائنڈ انوالو ہو نا, آپ سوچیں, جی آپ سوچیں کہ ہاں بھائی میں کچھ کر رہا ہوں, تو وہ آپ کو مطلب اینڈ آف دا ڈے یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا مینٹلی طور پہ آپ ایکٹیو ہوں. صحیح آپ نے بہت اچھی باتیں بتائیں کہ اپنے دماغ کو, ذہن کو مصروف رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے, اور کوئی بھی کھیل ہو, ایکٹیویٹی ہو, یا جو آپ کی پسند کی چیز ہو. آج کل نٹنگ اور کروشے کا تو اتنا رجحان نہیں رہا. آج کل جو یہاں نئے دور کی چیزیں چل گئی ہیں وہ سڈوکوز ہیں اور ورڈ پزلز ہیں, برین گیمز ہیں. تو ہمارے ریلیٹڈ ٹو ہمارے کلچر سے کون سے ایسے گیم ہوں گے جو ہم کھیل سکیں؟ مجھے تو لوڈو یاد آ رہا ہے اس وقت کہ لوڈو اکثر کھیلا جا سکتا ہے. ہاں, لوڈو میں بھی کوئی برائی نہیں ہے, کیونکہ لوڈو میں, لیکن یہ کہ آپ کو لوڈو کے لیے 2-3 پارٹنر چاہیے نا. یہ میں کہہ رہی ہوں کہ بعض لوگوں کے پاس, اگر آپ بزی ہیں اور آپ اپنے پیرنٹ کے پاس نہیں بیٹھ سکتی سارا دن, تو کچھ ایسی ایکٹیویٹی جو وہ خود بھی کر سکیں. اور دوسری بات یہ کہ نٹنگ وغیرہ کا یہ ہے کہ ابھی بھی ہمارے بہت سارے جو بزرگ ہیں انہیں شوق ہے, اگر آپ ان کو لا کے دیں اور آپ یہ کہیں کہ آپ یہ بنائیں یا کچھ اسٹارٹ کریں, مطلب مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ذہنی طور پہ ایکٹیو رہیں, کیونکہ سارا دن ٹی وی دیکھنا بھی ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے نا. کہ اگر آپ نے ٹی وی نہیں بھی چلایا, وہ ٹی وی میں ایک پیسیولی آپ کا ذہن تو ایکٹیو نہیں ہوتا, آپ کانسٹنٹلی واچ کر رہے ہوتے ہیں نا. تو کوئی ایسی ایکٹیویٹی. اور دوسرا یہ کہ پارک لے جائیں ان کو, اگر آپ کے پاس ٹائم ہو, تھوڑی سی واک کرائیں, وہاں پہ باہر لوگوں سے ملتے ہیں, اور یہی ہوتا ہے نا کہ سوشلائز کریں گے, اچھا فیل کریں گے اندر سے, تو وہ چیز جو ہے اتنی جلدی افیکٹ نہیں کرے گی. صحیح. ہم لوگ اکثر اپنے مریضوں کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ بلونز ہوتے ہیں وہ پھلا لیتے ہیں اس کو, پھر بلون ٹاسنگ ہو جاتی ہے, وہ ہم ایکٹیویٹی میں انوالو ہو جاتے ہیں. کچھ مریض جو ہیں وہ کھانا پکانے کو انٹرسٹ بہت رکھتے ہیں, تو چھوٹی موٹی کوکنگ کے اندر یا صرف کوکنگ سے ریلیٹڈ باتیں ہوتی ہیں اس میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں. دوسرا پتہ ہے, میں یہ بھی چاہ رہی تھی کہنا کہ یہ سب چیزیں جو ہم بتا رہے ہیں کہ ڈے اوے پروگرامز ہیں, یہ سب یہاں کی نارتھ امریکن کمیونٹی میں ہوتا ہے. ہمارے دیسی لوگوں کو مطلب میرا اگر مجھے زندگی میں موقع ملا تو ہو سکتا ہے میں یہ پروجیکٹ بھی شروع کروں کہ ہماری دیسی سینئرز جو ہیں, کوئی ہمارے چھوٹے چھوٹے کمیونٹی سینٹرز ہیں یا مسجد میں بعض ایسی جگہ ہوتی ہیں, اگر ہم ان کی چلیں ونس اے ویک تو نہیں کہیں, چلیں بائی ویکلی کوئی ایسی چھوٹی سی گیدرنگ کر لیا کریں, وہاں پہ سب خواتین آئیں, آپس میں ملیں, چیزیں ڈسکس کریں, باتیں کریں, ہنسی مذاق کریں, تو وہ پھر دے ول لک فارورڈ فار دس نیکسٹ ٹائم نا. ان کو اچھا لگے گا کہ ہم اپنے جیسے لوگوں سے مل رہے ہیں, کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے بچے جاب کر رہے ہیں, وہ سارا دن خواتین اکیلی ہوتی ہیں, تو اگر آپ ویکینڈ پہ ہی اس طرح کی کوئی چھوٹی سی گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں جس میں ان کے سارے فرینڈس کو بلا لیں, یا آپ ان کے گھر چلے جائیں, یا وہ آ جائیں, یا چھوٹی سی پاٹ لک کر لیں, تو وہ یہ سوشلائزیشن بھی ان کے لیے بہت اچھی ہوگی. صحیح مطلب ہمارے کلچر کے لحاظ سے بالکل صحیح. آپ نے بہت اچھی بات کہی. اس خاص طور پہ آپ نے جب کہا کہ مسجد کے اندر چھوٹا کمیونٹی سینٹر ہو تو اس سے کافی فائدے ہو سکتے ہیں سینئرز کو, جس میں میں سمجھتی ہوں کہ مرد حضرات اور خواتین دونوں کے لیے ایسا انتظام ہونا چاہیے. بالکل. اور آپ نے ایک اور چیز مینشن کی تھی کہ آپ بچوں سے, ینگ بچوں سے کہتی ہیں کچھ, اور پھر وہ ان کو والنٹیئرز, وہ بچے وہ کام کرتے ہیں, تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے آپ ہم کو. تو میں نے مطلب ایک الزائمر سوسائٹی آف کینیڈا کا ایک پروگرام ہے کافی بریک, اس میں یہ لوگ کافی پرووائڈ کرتے ہیں اور مختلف آرگنائزیشن سے کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے سے ایسے ایونٹ رکھیں تاکہ ان کے جو امپلائرز ہیں وہ آ کے کافی خریدتے ہیں, اور مطلب کافی تو ایک جیسے سمبل ہوتا ہے, بیسیکلی وہ ڈونیشن دیتے ہیں اور یہ ان کو کافی دے دیتے ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ جب میں نے ان کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تو میں نے کہا کیوں نہ ہماری کمیونٹی میں یہ اویئرنیس لانے کے لیے کہ الزائمر سوسائٹی کیا ہوتی ہے اور اس سے کیسے ڈیل کیا جاتا ہے, جو کہ ہماری کمیونٹی میں اکثر لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا اس کا نام. تو میں نے ان سے کہا کہ میں کافی بریک کروں گی اپنی مسلم کمیونٹی میں. تو میں نے پھر اس کے لیے پلان کیا, میں نے رینٹ آؤٹ کیا چھوٹا سا کمیونٹی سینٹر, اور میں نے اسٹوڈنٹس کو ہائر کیا, والنٹیئر کیا کالج کی اس کے ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹس کو کہ ہم آپ کو والنٹیئر آورس دیں گے تو آپ ہمارے ساتھ کام کریں. اب اس لیے ان کے لیے بھی ایک اچھا انیشیٹو تھا,
اور ہماری کمیونٹی کے جو لیڈیز جو میری فرینڈ تھیں یا کچھ نہ بھی تھیں، میں بیسیکلی میں مسجد میں ایک آدھ پروگرامس میں گئی اور میں نے وہاں چھوٹی سی ٹاک دی کہ دیکھیں اس طرح کا پروگرام ہے. اس سے نہ صرف یہ کہ آپ لوگوں میں اویئرنیس آئے گی، بلکہ جو لوکل نان مسلم کمیونٹی ہے انہیں یہ بھی احساس ہوگا کہ مسلم کمیونٹی ہماری ان ایشوز کے ساتھ وہ بھی ڈیل کرتے ہیں ان کے، اور وہ ہماری سپورٹ کر رہے ہیں اس میں. تو اس وجہ سے جو ہے نہ صرف ہماری مسلم کمیونٹی، ہماری بہت ریلیجس خواتین جو درس وغیرہ دیتی تھیں ان کو میں نے بتایا، وہ بھی آئیں، اور بہت سارے پاکستانی کے مسلم اسٹوڈنٹس جو بھی تھے وہ سب آئے. تو ہم نے جو ہے چھوٹی چھوٹی سے مطلب اٹ واز کائنڈ آف بیکنگ سیل، ہم نے بیکنگ سیل بھی کی وہاں پہ، ہم نے ہینا پینٹنگ بھی کی، فیس پینٹنگ بھی کی، اور ہم نے کافی مطلب لوکل کمیونٹی ہمارے پاس آئی. اور ہر دفعہ اراؤنڈ ہم نے $1400 میں نے کنٹینیوس 2-3 سال تک کیا، انٹل انلیس یہ جب تک کووڈ نہیں آ گیا تھا. اچھا. تو ہم اراؤنڈ $1400 آرام سے جمع کر لیتے تھے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. اور کمیونٹی نے بہت سپورٹ کیا، لوگ اپنے گھروں سے چیزیں بنا کے لائے، ڈفرینٹ چاہے بیکنگ کر کے لائے، کچھ جو بھی لا سکتے تھے وہ، سینڈوچز، بیکنگ، برگر، وٹ ایور دے کین میک، وہ لے کے آئے اور ہم نے سیل کیا، اور ہم نے ساری منی جو ہے وہ الزائمر سوسائٹی کو دی. تو یہ ایک اٹ واز کائنڈ آف آؤٹ ریچ پروگرام تھا ہمارے لیے بھی، لوکل کمیونٹی میں انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے، اور دوسری جانب سے ہم چاہ رہے تھے کہ یہاں کی نارتھ امریکن کمیونٹی کو پتہ ہو کہ ہم مسلم جو ہیں وہ اچھے کاموں میں بھی آگے آتے ہیں. صحیح، بہت اچھا. آپ نے واقعی اس وقت ہماری گولڈن بات کہی کہ آپ نے جو آرگنائزیشن کے لیے آپ نے کام کیا ہے اور اتنا خوبصورت آپ نے کام کر رہی ہیں اس وقت، آپ ابھی بھی اس کے ساتھ منسلک ہیں. خاص طور پہ آپ نے کہا کہ کافی، کیا نام بتایا تھا؟ کافی بریک. تو سامعین، میرے خیال میں یہ جو کافی بریک انہوں نے شروع کیا، یہ واقعی ایک گولڈن ٹاک ہے، بالکل ایک گولڈن بات ہے جس میں آپ سوچیں، اور اس طرح سے ہم بھی کچھ ہمیں کرنا چاہیے، اپنی کمیونٹی کے اندر آگے بڑھنا چاہیے، سامنے آنا چاہیے، اس بات کو لے کے آگے جانا چاہیے. تو اور کوئی ہمیں ٹپ دینا چاہیں، کوئی ایسی چیز جو ہم لوگ یہاں پہ کر سکیں اپنے امریکہ کے اندر؟ امریکہ میں مطلب مجھے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے آس پاس جو بھی نان پروفٹ آرگنائزیشن ہو، آپ خود دیکھیں کہ آس پاس اگر کوئی ہے، یا پھر کوئی ایسی نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے جس سے آپ خود فائدہ اٹھا رہی ہیں. بعض اوقات ڈسیبل بچوں کے لیے ہوتی ہیں آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، وہاں پہ ہمارے ہاں اس طرح کے بھی ہماری کچھ بہنیں ہیں کہ جن کے بچوں کے ساتھ ایشوز ہیں. ہم ان کے لیے بھی ہم فنڈ ریزر کرنا چاہ رہے تھے کہ اگر ہم ان کی فیسلٹیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو وہ بھی جو ہے انہیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم ان کے لیے فنڈ ریز کر رہے ہیں. تو ہم نے ہمارا پروگرام ہے ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنے کا. تو آپ لوگوں کو میں یہ صرف کہنا چاہوں گی کہ آپ جس بھی کمیونٹی میں رہتی ہیں اور آپ کے آس پاس جو بھی چھوٹی ہو بڑی ہو آرگنائزیشن ہے، آپ کے پاس ہوم لیس شیلٹرز ہیں، آپ آگے بڑھیں. اور چاہے آپ ڈونیشن دیں، یا اگر آپ ہوم لیس سینٹر میں آپ کچھ کھانا پکا کے دے دیں، جب آپ جاتی ہیں اور کسی بھی آرگنائزیشن میں جا کے آپ کچھ دیتی ہیں تو آپ نہ صرف اپنے ریلیجن کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں، آپ اپنے کنٹری کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور آپ ایک پازیٹیو چینج لے کے آتی ہیں، آپ اپنا پازیٹیو امپیکٹ ڈالتی ہیں. صحیح کہ اگر ہم یہاں پہ ہیں تو ہم اس کمیونٹی کا حصہ ہیں. صحیح، بالکل. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی بھی آرگنائزیشن ہو، چاہے چھوٹے سے چھوٹا کام ہو، لیکن یہ کہ آپ کو باہر نکل کے، خاص طور پہ وہ خواتین جو گھروں میں ہوتی ہیں، اگر وہ جاب نہیں کر رہی ہیں تو یہ ایک بہت اچھا ان کے لیے پازیٹیو اسٹیپ ہوگا کہ وہ باہر نکل کے لوکل آرگنائزیشنس کی ہیلپ کریں کسی بھی فارم میں. صحیح. بہت شکریہ ریحانہ، آپ کے وقت کا، آپ نے ہمیں بہت خوبصورت باتیں کہیں، ہم نے بہت کچھ سیکھا اس سے، اور بہت آپ کا بھی بہت شکریہ مجھے بلانے کا. جی بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ہم گولڈن ٹاک میں ہم کو اجازت دیجیے، ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے. خدا حافظ. اللہ حافظ.